نارملی مائیں جو ہیں وہ اس چیز سے بہت زیادہ تنگ ہوتی ہے کہ بچے فرما بردار نہیں ہیں، بچے ضد بہت زیادہ کرتے ہیں، اور ہمیں سم ٹائم ٹیکل کرنی بھی نہیں آتی کہ ضد کیوں کر رہے ہیں، ہر بات میں کیوں کر رہے ہیں. تو اس کے لیے کوئی وظیفہ کہ ماؤں کی تھوڑی سی زندگی آسان ہو سکے. دیکھیں، ایک تو اس میں بہت ضروری ہے کہ مائیں یہ ضرور دیکھیں کہ آیا وہ اپنے والدین اور بزرگوں کی کتنے فرما بردار ہیں، یا کبھی گھر کے بڑے بچوں کے سامنے اپنے بڑوں سے بد تہذیبی سے بات تو نہیں کرتے. ان کا عزت و احترام گھر میں ویسے ہی واجب ہے جیسے وہ خود اپنے لیے چاہتے ہیں. تو یہ بہت گھر کا کلچر بھی بچے کو یہ تربیت دیتا ہے. ماں پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اس کی گود، یہ گود سے بچہ سیکھتا ہے. دوسرا، آپ نے یہ جو ایک چیز ہوتی ہے کہ بچے میں اگر سم ٹائم بچے اپنے ایشوز، یا ماؤں نے اتنا ڈرا کے رکھا ہوتا ہے، اتنا ڈسٹنس، وہ اپنا ایشو جو شیئر کرنا چاہتے ہیں، کچھ چیز ان کے اندر چل رہی ہوتی ہے، وہ ماں باپ سننا نہیں چاہتے، یا ڈانٹ ڈپٹ کے اسکول نہیں جا رہے، میں نے نہیں پڑھنا، یہ وہ پوچھتے نہیں ہیں کہ ریزنس کیا ہیں، ڈانٹ کے 2 تھپڑ لگا کے. سم ٹائم بچہ کسی اسکول انوائرمنٹ سے اسٹریسڈ ہوتا ہے، کسی ٹیچر کے بیہیویئر سے اسٹریسڈ ہوتا ہے، سم ٹائم ساتھ کلاس فیلو بلی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بچہ گھبرا رہا ہوتا ہے اسکول جانے سے. اس کو اچھا انوائرمنٹ ملے، وہ کبھی نہیں ضد کرتا. سم ٹائم گھر کے کسی چیز سے، آپ کو پتہ ہے ابھی ہم کام کر رہے ہیں چائلڈ ابیوز پہ، اتنے کیسز سامنے آئے ہیں جو بچوں کے چڑچڑے پن اور بدتمیزی، اور اس کا کہ وہ خاص رشتہ داروں کے گھر جانا نہیں چاہتے، یہ وہ تمام قریبی نزدیکی رشتہ دار، نزدیکی رشتے چائلڈ ابیوز میں ہوئے ہیں. بچہ ڈر خوف کے وہ اتنا ڈراتے ہیں کہ بچے یہاں اسکول جاتے ہیں، بس بلنگ ہوتی ہے یا کوئی ہوتا ہے، وہ اس کی وجہ سے ان کے رویوں میں چڑچڑا پن اور اس طرح کی. سب سے پہلے تو ہے کہ یہ معاملات دیکھیں کہ آیا اللہ نہ کرے کوئی ایسے وجوہات تو نہیں ہیں. اگر ایسی وجوہات نہیں ہیں تو بچوں کو تربیت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. بچوں کی ضد اور بدتمیزی پہ کبھی ان کی کوئی ڈیمانڈ نہ مانیں، کبھی ڈیمانڈ نہ مانیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دس از دا وے کہ ہم اپنی بات منوا سکتے ہیں. تو اور ان کو کہیں کہ آپ تمیز سے آپ میری بات مانیں گے، آپ شرائط سے آپ مشروط رکھیں، آپ یہ میری بات مان کے یہ کریں گے تو آپ کی یہ ڈیمانڈ پوری ہوگی، ادروائز نہیں. گیو اینڈ ٹیک. تو اور ان کو آپ بچوں کو یہ سکھائیں کہ آپ زبردستی، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جو بچہ اوبیڈینٹ ہے، خاموش ہو جاتا ہے، ماں باپ جو کہتے ہیں سن لیتا ہے، اور ایک بچہ جو بدتمیز ہے، ضد کر کے منواتا ہے، ماں باپ ضدی بچے کی بات مان لیتے ہیں، شریف سے کہتے ہیں تم بیٹا صبر کر لو اگلی بار دے دیں. دیٹ از دا بیڈ ایٹیٹیوڈ اور مثال جو بچوں کی بربادی کا باعث بنتی ہے. دوسرا یہ، آپ استغفار کی تسبیح کر کے، اور جتنا ہو سکے آپ سورہ کوثر پڑھ کر آپ بچوں پہ دم کریں، ان بچوں پہ دم کریں پیار سے، محبت سے، اور 786 بار بسم اللہ. یہ بھی اس کا بہت زبردست، وہ پڑھ کر پانی میں، چینی میں، یہ ہر رشتے میں محبت پیدا کرنے کے لیے ہے. تو اور یہ آپ بچوں کو آیت الکرسی بھی پڑھ کے دم کیا کریں، کیونکہ بچوں پہ سم ٹائم اثرات بھی ہوتے ہیں، یا غصہ، اینگر جو ہے نا، یہ شیطانی عمل ہے. لاہور پڑھنے سے شیطان آپ سے دور جاتا ہے. تو اس چیز سے بھی بچوں میں بہت زیادہ بہتری آپ دیکھیں گے.